دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں بہت اندیشہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں امت کو خبردار کیا، اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت عظیم فتنے اور شبہات ہوں گے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ نعوذ باللہ وہ رب العالمین ہے۔ اس کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کام دجل و فریب کرنا، ہیلے بازی سے کام لینا اور جھوٹ بولنا ہوگا۔ دجال یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پاس بہت سے شبہات اور ہیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دجال ظاہر ہوا تھا جسے ابن سیاد کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ خواتین و حضرات، دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ ہے، اس لیے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے خبردار کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق میں سے ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ دجال کا ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، خبردار رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ دوستو یاد رہے کہ مدینہ الرسول سے مشرق کی جانب عراق اور شام واقع ہیں۔ میں نے مسیحی دجال کے بارے میں لکھنے والے بعض مؤلفین کی کتب میں پڑھا ہے کہ انہوں نے مسیحی دجال کی موجودگی کی جگہ برمودا ٹرائنگل کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ برمودا ٹرائنگل کی حقیقت آج تک ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کی برابر ہوگا۔ اس کے بعد باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گی۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے، اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دروازوں پر فرشتے متعین ہیں، اس میں نہ تو طاعون کا مرض داخل ہو سکے گا اور نہ ہی دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دجال مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو پامال کرے گا اور اپنا تسلط جمائے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر تلوار سونگتے ہوئے فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر دجال سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شوریلی زمین ختم ہو جاتی ہے پڑاؤ ڈالے گا۔ سرزمینی مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے۔ سابقہ تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال جبل
احد کے پیچے شوریلی زمین میں اترے گا۔ وہ اپنا خیمہ یا قبہ جبل سور کے شمال میں صادقیہ میں لگائے گا۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی سرخ پہاڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو اللہ کے رسول کی حدیث یاد دلاتی ہیں۔ دوستو، دجال کے پاس بہت سارے فتنے ہوں گے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے ہمراہ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی در حقیقت آگ ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، جو کوئی اس کی آگ کو دیکھے وہ اس کی طرف جائے اور آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا کر اس آگ میں ڈال دے اور اس میں سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن آسانی سے پڑھے گا۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا۔ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ ان کی بھیڑ بکریاں جو چرنے کے لیے نکلی ہوں گی وہ اس حال میں واپس آئیں گی کہ ان کے بال پہلے سے لمبے، تھن دودھ سے لبریز، پیٹ بھرے اور باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی دعوت دے گا مگر وہ اس کا انکار کر دے گی۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ وہ لوگ جب صبح کے وقت اٹھ کر اپنی کھیت کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوں گی اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا۔ وہ اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوستو، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ برپا ہوگا۔ یہ جنگ آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس جنگ میں دجال، مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام شام میں قتل کریں گے اور یہودیوں کو عبرتناک شکست ملے گی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح پانی میں نمک، وہ فوراً ہی بھاگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد، جو کہ فلسطین میں ایک معروف جگہ ہے، وہاں پکڑے گا اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ پتھر اور درخت بھی بولنے لگیں گے۔ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت آواز دے گی کہ اے اللہ کے بندے، آجا، میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔